اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ جڑاں کتاب کا ریویو کریں گے، کیونکہ آج کل کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اس کتاب کو ویڈیو کی صورت میں بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں آگاہی ہو، اور جو جڑاں یا گرد و نواح کے رہنے والے لوگ ہیں جڑاں کی تاریخ کے بارے میں انہیں پتہ چلے۔ تو اس تاریخ جڑاں جو کتاب ہے، اس کو جو تحقیق اور تجزیہ اور جن صاحب نے لکھی ہے وہ سعید الرحمن ثاقب صاحب ہیں۔ ان کی بڑی کاوش ہے، جنہوں نے اتنی محنت سے اتنی ہسٹری کو جمع کیا اور اس کتاب کو مرتب کیا، لیکن بدقسمتی سے اتنے سال پرانے اس تحریر کے باوجود لوگوں تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کتاب سے دوستی چھوڑ دی ہے، کیونکہ کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے۔ تو آج ہم اسی کتاب کا ریویو کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کتاب جڑاں کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ یہ جی سعید ثاقب صاحب ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور ساتھ معاون خصوصی حبیب الرحمن خان اور مزمل خان نیازی، انہوں نے خصوصی تعاون کیا اور اس کتاب کو مرتب کرنے میں بہت کوشش کی۔ لفظ جڑاں کی داستان سفر پہلی بار ایک کتاب کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ تاریخ جڑاں قصے کہانیوں الف لیلہ داستانوں کی مجموعہ نہیں، اور نہ ہی روایتی تاریخی کتب کی طرح لائبریریوں میں بیٹھ کر کتابوں کے انبار تلے سے اخذ کی گئی ہے، بلکہ جڑاں کے مختلف علاقوں کے فیلڈ ریسرچ ورک، چشم دید گاہوں کے بیانات، دستاویزی ثبوت، مستند روایات اور اردو انگریزی کے کتب کے ضروری حوالہ جات سے مزین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ایک خشک تر اور مشکل موضوع ہے، جبکہ کسی علاقائی تاریخ کے حوالے سے لکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ تاریخ کے کسی ہمہ گیر موضوع پر لکھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ لٹریری مواد میسر آ جاتا ہے، پہلے سے لکھی گئی کتابیں تلاش کی جا سکتی ہیں، میڈیا کے مختلف ذرائع و انٹرنیٹ سے متعلق معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن کسی علاقائی موضوع پر پہلے سے لکھا گیا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہوتا، یا تو بہت کم دستیاب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقائی تواریخ پر بہت کم لکھا جاتا ہے۔ برطانوی دور حکومت کے برِ صغیر میں ہر ضلع کے سطح پر انگریز سرکار نے گیزیٹیئر لکھوائے تھے، جن میں خاص علاقائی معلومات اکٹھی کی گئی ہوتی تھیں، جنہیں آج بھی کافی مستند سمجھا جاتا ہے، اور ہماری اکثر علاقائی تاریخ کی کتب انہی گیزیٹیئر سے اخذ شدہ معلومات پر بھی مشتمل ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ جڑاں کا قیام ہی بعد ازاں عمل میں آیا، اس لیے بھی جڑاں سے متعلق لکھنا نسبتاً مشکل رہا۔ جڑاں کے حوالہ سے جناب اختر سدیسی مرحوم، ایڈیٹر رسالہ شب و روز 1961، جناب محمد اقبال تیش، ایڈیٹر رسالہ نئی سحر 1966، اور جناب مہر نذیر احمد PMA ڈائریکٹری 2004 میں طبع شدہ مختصر مضامین میری نظر سے گزرے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس شہر کے قیام سے ہی جڑاں کی تاریخ کا آغاز نہیں ہوتا، اور نہ ہی بلدیاتی تاریخ کو ہی جڑاں کی تاریخ قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ نقطہ اختتام ہے، کیونکہ تاریخ تو اس سے بہت پیچھے کی جانب سے سفر کرتی چلی آئی ہے، جو بالآخر جڑاں کے قیام پر منتج ہوئی ہے۔ چنانچہ ان اسباب و علل کا پتہ چلانا ہی مکمل تاریخ ہے، جو جڑاں کے قیام کا باعث ہوئے تھے۔ تاریخ جڑاں محض جڑاں کے نام اور اس کی جغرافیائی حدود تک ہی محدود نہیں، بلکہ
اس میں نام کی تشخص اور قصبہ کے وجود سے پہلے اس علاقائی تہذیب کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی گئی ہے جو قدیم باشندوں اور اس دھرتی کی صورت میں بہرحال یہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس لیے ہم نے جڑاں کو اس کی موجودہ انتظامی حدود کے اندر نہیں بلکہ علاقائی پس منظر میں دیکھا، کیونکہ انتظامی و جغرافیائی حدود عارضی ہوتی ہیں جو کبھی دائمی اور مستقل نہیں ہوتیں، جبکہ علاقائی و تہذیبی نقوش ہمیشہ مستقل ہوتے ہیں مگر معین یا مقید نہیں ہو سکتے۔ مثلاً 17ویں صدی میں جڑاں کا علاقہ ملتان کی مرکزیت میں جنگ اور منٹگمری کے دونوں اضلاع میں تقسیم تھا۔ 18ویں صدی میں اسے لائل پور کی بندوبست میں دے دیا گیا۔ 1913 میں تحصیل قرار دیے جانے پر سید والا اور اس کے 137 چکوک جڑاں میں شامل تھے، مگر 1922 میں ننکانہ کی تحصیل بننے پر سید والا کے تمام علاقہ کو خارج کر کے جڑاں کو مزید مختصر کر دیا گیا۔ اسی طرح مستقبل میں بھی خود ضلع بننے یا قریب میں کسی نئے ضلع کے وجود میں آنے سے جڑاں کی انتظامی حدود میں رد و بدل کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی تبدیلیاں انتظامی و سیاسی مسلطوں کے تحت عمل میں آئی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے جغرافیائی حدود تو بدل جاتی ہیں مگر علاقائی تہذیب کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جڑاں کی تاریخ کا مطالعہ بھی موجودہ انتظامی حد بندی سے ماورا ہو کر مجموعی علاقائی تناظر میں کیا جانا چاہیے۔ زیر نظر کتاب اسی تناظر میں لکھی گئی ہے۔ کتاب ھذا کے ابواب کی تدوین و تقسیم میں پہلی مجموعی خطے ساندل بار کو لیا گیا ہے جس میں جڑاں واقع ہے، پھر جڑاں کے قرب و جوار کے اہم تاریخی حوالوں کا تذکرہ ہے تاکہ جڑاں کے محل وقوع کو اجاگر کیا جا سکے، کیونکہ قریبی حوالے جس قدر معروف و مسلم ہوں گے جڑاں کی اپنی تاریخ بھی اس قدر قدیم و مستند ہوگی۔ علاقائی حوالوں کے بعد اسی تسلسل میں جڑاں کے نام و قیام سے تاریخ کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہاں کے قدیم باشندوں کی معاشرت، لوک روایات، تاریخی آثار، جذبہ فکر و حریت، معاشرتی رویے، رسوم و رواج اور دیگر معلومات کا شامل تذکرہ کر کے تاریخی جڑاں کو مکمل کتاب کی شکل میں پیش کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ جڑاں خشک ترمیم و تنسیخ کا منتظر رہوں گا اور ایسی تنقیدات کا خیر مقدم کروں گا تاکہ انہیں اگلے ایڈیشن میں شامل کر سکوں اور اس طرح تاریخ جڑاں کی تکمیل ہو سکے۔ میں مقامی حکومتوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ انگریز سامراج نے نامساعد حالات کے باوجود محض اپنی سیاسی ضرورت کے پیش نظر غیر اقوام اور غیر علاقہ کے گیزیٹئر مرتب کروائے، مگر آج ہم آزاد قوم، خود مختار ریاست اور جمہوری مملکت ہونے کے باوجود علاقائی تواریخ لکھوانے کو اپنی قومی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ بہت نامناسب ہوگا کہ مقامی حکومتیں اب اس کام کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور قومی و ملی تقاضوں سے ہم آہنگ علاقائی تواریخ پر مشتمل مقامی گیزیٹئر لکھوائیں اور انہیں اپ ڈیٹ بھی کراتے رہیں۔ تاریخ جڑاں جہاں شوق و شدت کے جذبات سے شروع ہوئی وہیں درد و کرب کے لمحات میں مکمل ہوئی۔ فیصل آباد ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کے در و دیوار اس امر کے گواہ ہیں کہ جہاں اپنے والد محترم کی خیالداری کے دوران میں نے راتوں کو تاریخ لکھنے کا عمل بھی جاری رکھا اور اگر ایک اجنبی نوجوان حافظ محمد الیاس 4 دسمبر 2004 کو ایک ایکسیڈنٹ میں بروقت مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میرے ہاتھوں تاریخ جڑاں کی تکمیل کبھی نہ ہو سکتی تھی۔ بہرحال تحصیل توسہ شریف کی بستی ترمن کے اس فرد پر جڑاں کا یہ قرض تھا جسے لوٹا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، آمین والسلام۔ اس کتاب کا تعارف و تبصرہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں جڑاں کی تاریخ اب تک جو لکھا گیا ہے
وہ نہایت محدود اور بہت مختصر لکھا گیا ہے، لیکن مصنف نے تاریخ جڑاں کو جغرافیائی حدود کی بجائے علاقائی پس منظر میں دیکھا ہے۔ مقامی تہذیب کی ابتدا ہڑپا تہذیب سے کی ہے۔ حتک المقدور علمی حوالوں، لوک روایات اور جغرافیائی مشاہدات کو بھی مناسبت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اس کتاب میں قدیم تہذیب کی تفصیل بھی ہے اور جدید جڑاں کا تذکرہ بھی۔ مرزا و صاحبہ کی رومانوی داستان کی جملہ روایات بھی جمع ہیں اور جنگ آزادی میں مقامیت حریت پسندوں کے دلیرانہ مارکے بھی۔ جڑاں سے متعلق مختلف اعداد و شمار بھی اور سیٹلائٹ امیج پر GIS کے ذریعے ماسٹر پلاننگ کی معلومات بھی۔ اس لیے جڑاں کے حوالہ سے یہ ایک جامع تصنیف کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ میں اس بہترین تحقیقی کاوش پر صاحب کتاب سعید الرحمن ثاقب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مصنف نے جڑاں کا ابتدائی دور اور قدیم معاشرت کی حقیقت سے قریب تر منظر کشی کی ہے اور شہر کے قیام تک کے طویل ادوار کو مختلف عنوانات دے کر تاریخ کے سفر کو جس حسن ترتیب، فطرتی روانگی اور واقعات ربط و تسلسل کے ساتھ لکھا ہے، وہ مصنف کے انداز و اسلوب کا اپنا ایک منفرد خاصہ ہے جو قاری کو مسلسل مطالعے کی جانب پر راغب رکھتا ہے۔ مصنف کی تحریر میں موضوعات کی مناسبت، مضامین کی جامعیت، لفظوں کا انتخاب، عدم تکرار اور جملوں کا خوبصورت توازن موجود ہے جو مصنف کے صحافت کے اسرار و رموز سے آگاہی کا پتہ دیتا ہے۔ تاہم شخصیات واقعات کے ابواب میں بہت کچھ لکھنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، کیونکہ جڑاں کے اہل علم و فن اور ادبی و سماجی شخصیات ہی ہمارا ترائے افتخار اور تاریخی اثاثہ ہیں۔ ان تمام شخصیات کے نام کتاب ھذا میں شامل ہونا چاہیے اور محض ناموں کا تذکرہ ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی خدمات کا مختصر جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر صاحب کتاب کو اس بڑی کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سرزمین جڑاں کی علاقائی تاریخ۔ جڑاں کا محل وقوع۔ جڑاں خط استوا سے 31.20 درجے شمالی عرض بلد اور خط نصف النہار سے 73.25 مشرقی طول بلد پر واقع ہے، جبکہ سطح سمندر سے بلندی تقریباً 800 فٹ ہے۔ جڑاں کے مشرق میں لاہور، شمال مشرق میں شیخوپورہ، شمال میں چک جھمرہ، شمال مغرب میں جھنگ، مغرب میں فیصل آباد اور جنوب مغرب میں ساہیوال، جنوب میں سید والا اور جنوب مشرق میں اکاڑہ جیسے معروف شہر اور اہم اضلاع واقع ہیں۔ حوالہ نمبر 1۔ جڑاں سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت دریا راوی بہتا ہے، جبکہ موٹر وے انٹرچینج سے بذریعہ ون وے لنک اپ فاصلہ 48 کلومیٹر ہے۔ جغرافیائی اور علاقائی طور پر جڑاں کی جس خطہ ارضی پر واقع ہے اسے بار کہتے ہیں۔ یہ حوالہ جو ہے نا، یہ شعبہ جغرافیہ گورنمنٹ کالج جڑاں کی طرف سے ہے۔ آگے ہے جی بار کے معنی و علاقہ۔ بار کے معنی علاقہ کے ہیں، وہ مخصوص علاقہ جو دو دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ اسے دوآبہ یعنی دو پانیوں کی زمین بھی کہتے ہیں، جبکہ دو دریاؤں کے ناموں کی نسبت اسے مجموعی علاقہ کو رچنا دوآب بھی کہا جاتا ہے۔ رچنا لفظ راوی کے پہلے حرف ر اور چناب کے 3 حروف چنا سے مرکب ہے۔ ساندل بار میں شمال مشرق میں شیخوپورہ، سرگودا، جھنگ کے جزوی علاقے، جبکہ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مجموعی علاقے شامل ہیں۔ روایات کے مطابق یہ علاقہ دونوں دریاؤں کے درمیان 40 کوس چوڑائی اور دونوں دریاؤں کے رخ پر 70 کوس لمبائی پر مشتمل ہے۔ بار کا تاریخی پس منظر۔ بار کا علاقہ رچنا دوآب کہلانے اور دو دریاؤں کے درمیان پانی سے لبریز
رچ لینڈ ہونے کے باوجود پانی سے ہمیشہ تشنا ہی رہا تھا۔ انگریزی دور حکومت کے قائم کردہ نہری نظام سے قبل یہ علاقہ صدیوں سے غیر آباد اور خرد جنگل پر مشتمل رہا۔ کہیں کہیں انسانی آبادیاں موجود تھیں۔ علم و ہنر کی دولت سے محروم ہونے کے باوجود یہ قبائل آزادی اور خودداری کے جذبہ سے مالا مال تھے۔ اپنی خشک اور سنگلاخ دھرتی کے دفاع کے لیے بھی جنگیں لڑتے، زخم سہتے اور جانیں تک نچھاور کر دیتے۔ بار کا علاقہ ایک ایسے ہی جانباز سردار اور طاقتور قبیلہ کی جرأت و بے باکی کی یاد اور بنیاد پر سانگل بار کے نام سے موسوم چلا آ رہا ہے۔ تاریخی جڑاں والا تاریخی طور پر ساندل بار ہی میں واقع ہے۔ ساندل بار کی تاریخ و تسمیہ۔ ساندل بار کی اپنی تاریخ سے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف روایات مذکور ہیں۔ چونکہ ساندل بار اس کتاب کا اصل موضوع نہیں، اس لیے ہم تمام روایات کو نقل کرنے کی بجائے کسی ایک حوالہ پر اکتفا کریں گے۔ میرے نزدیک وہ معتبر حوالہ دی ہسٹری آف راجپوت میں درج ہے۔ حوالہ نمبر 2، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 320 سال قبل مسیح راوی اور چناب کے درمیانی جنگلی علاقہ کے ایک حصہ میں کھوکھر قبیلہ آباد تھا۔ سردار ساندہ یا ساندل نامی ایک شخص جو اپنی وضاحت، سوجھ اور دانش و حکمت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، ساندل بار نے اپنے کھوکھر قبیلے کو مثالی طور پر منظم کیا اور ایک طاقتور قبیلہ بنا دیا۔ اس وقت یہاں راجہ پورس کی حکمرانی تھی۔ جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو راجہ پورس کی فوجیں مقابلے کے لیے سامنے آ گئیں۔ سردار ساندل نے بھی اپنے کھوکھر قبیلہ سمیت راجہ پورس کا ساتھ دیا اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ سکندریہ فوج کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ سردار ساندل کی دلیری اور شجاعت کی بنیاد پر بار کا علاقہ سردار ساندل کے نام سے منسوب ہو گیا اور اسے ساندل بار کہا جانے لگا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس نسبت میں فرق نہیں آیا اور آج بھی راوی و چناب کا درمیانی علاقہ ساندل بار کے نام سے اپنی شناخت قائم کیے ہوئے ہے۔ بحوالہ 2، دا ہسٹری آف راجپوت، ریٹن بائی شہادت علی خان۔ ساندل بار کے راجہ پورس کا سکندر سے سامنا۔ 2000 سال قبل ایران اور یونان دنیا کی 2 سپر پاور تھیں۔ ان دونوں امپائرز کے درمیان جنگیں جاری تھیں۔ یونان کے سکندر اعظم نے جب ایران پر فتح حاصل کر لی تو اسے دنیا کو مسخر کرنے کا اشتیاق ہوا اور وہ ترکستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ یہاں پنجاب کی خود مختار 8 ریاستیں موجود تھیں، جس سے کچھ نے شکست کھا کر جبکہ کچھ نے بغیر جنگ لڑے سکندر کی اطاعت قبول کر لی، جبکہ راجہ پورس نے مقابلہ کی ٹھان لی۔ راجہ پورس اور راوی و چناب اور ستلج کے آر پار یعنی ساندل بار اور کچھی کے بار کے علاقے پر حکمران تھا۔ پورس کی فوجوں نے سکندر کی فوجوں کو دریائے ستلج پار نہیں کرنے دیا۔ سکندر اعظم نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے پسپائی اختیار کی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر ستلج کو عبور کیا اور ایسے وقت میں راجہ پورس کی فوج پر حملہ آور ہوا جب راجہ پورس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ راجہ پورس کی فوج اگرچہ نیزہ، تیر، تلوار سے مسلح تھی اور پورس کے بھاری بھرکم سجے سجائے ہاتھیوں کا تمطراق اور روب و دبدبہ بھی دور دور تک مشہور تھا، لیکن جب اسکندریہ کی فوج نے آگ سے روشن مشعلیں ہاتھیوں کو دکھائیں تو پورس کے ہاتھی خوف بدمستی میں پیچھے کی جانب ایسے بے ہنگم پلٹے کہ اپنی ہی فوج کو کچل کر رکھ دیا۔ چنانچہ فوج شکست کھا گئی، راجہ خود زخمی ہو گیا۔ یونانی افواج نے راجہ کو گرفتار کر کے سکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر نے عذرائے تفاخر راجہ پورس سے دریافت کیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ راجہ پورس نے اپنی موت یقینی سمجھتے ہوئے بڑی شان سے جواب دیا کہ جو سلوک
ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ سے کرنا چاہیے۔ سکندر کو یہ پراعتماد اور پرامید جواب بہت بھلا لگا۔ سکندر اعظم بہادر مردوں کا بڑا قدردان تھا۔ راجہ پورس کی بے جگری کے ساتھ لڑنے سے بہت متاثر تھا، اس لیے راجہ پورس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے معاہدہ کیا اور اسی طرح تمام علاقے کی حکومت راجہ پورس کے حوالے کر دی۔ سکندر اعظم واپس یونان چلا گیا۔ راجہ پورس نے سکندر سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ سکندر 33 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم واپسی پر کسی محاذ پر تیر لگنے سے زخمی ہوا اور تیر کا یہی زخم بالآخر جوانی میں اس کی موت کا سبب بن گیا۔ سکندر نے پہلی مرتبہ یورپ کو ہندوستان کا راستہ دکھایا۔ ساندل بار میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 672 عیسوی میں راجہ ہریش رائے کا بڑا بیٹا رائے چندرا سندھ، پنجاب اور کشمیر کی سرحدوں تک حکمران تھا، جبکہ سندھ کا فرمانروا راجہ دہر رائے چندرا کا بھتیجا تھا۔ انہی دنوں بحری قزاقوں کے ہاتھوں لوٹنے والی ایک بیٹی کے خط کے جواب میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کے خلاف کارروائی کے لیے ایک عسکری دستہ روانہ کیا۔ اس دستے نے 17 سالہ پرجوش مجاہد محمد بن قاسم کی قیادت میں 717 عیسوی میں سمندری راستے کے ذریعے دیبل کی سرزمین پر قدم رکھا اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بدولت مختصر وقت میں پے در پے فتوحات کرتے ہوئے ملتان سے آگے چنیوٹ تک آ پہنچا۔ اس کی آمد کے ساتھ اس خطہ میں اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں ساندل بار کا علاقہ برصغیر میں اسلام کی ابتدائی آمد کے ساتھ ہی مشرف اسلام ہوا۔ بن قاسم نے چنیوٹ میں کئی دن قیام کیا۔ اسی مقام سے کشمیر کے لیے بھی اپنی فوج کو روانہ کیا اور برصغیر کی کئی دیگر ریاستوں کو خصوصاً سفیروں کے ذریعے خلیفہ کا پیغام بھیجا۔ محمد بن قاسم جس علاقے سے گزرا، انصاف اور مساوات کا علم بلند کیا، لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی، مگر مذہب کے نام پر ہندوانہ استحصال، ذات پات کی تفریق اور ستی جیسی کبھی رسموں کا خاتمہ کیا۔ اصلاحات کے نفاذ اور قانون کی عمل داری کے لیے دیگر علاقوں کی طرح شورکوٹ اور چنیوٹ کے لیے جلال الدین محمود غازی اور حزیم بن عبد الملک کا بطور گورنر تقرر کیا۔ اس دور میں چنیوٹ میں بطور خاص کھجور کے درخت بھی لگائے گئے۔ جلال الدین محمود کا مزار اب بھی شورکوٹ میں موجود ہے۔ نیکسٹ ہے جی ساندل بار شیر شاہ سوری کے دور میں۔ برصغیر میں اصلاحات و تعمیرات کے حوالے سے شیر شاہ سوری کا دور حکومت بڑا نمایاں رہا ہے، خصوصاً بھاول نگر و سید والا تک کے علاقوں کو دفاعی لائن کی طور پر اہمیت دینے، جڑاں کے علاقہ سے گزرنے والے رستہ کو جرنیلی سڑک قرار دینے کے اقدام سے ساندل بار پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے جانشین کو شکست دے کر 1539 عیسوی میں اقتدار سنبھالا۔ شیر شاہ نہایت ذہین اور قابل شخص تھا۔ ملک کے طول و عرض میں بے شمار فلاحی تعمیرات کی، سڑکیں اور شاہرات بنوائیں، سڑکوں اور شاہرات کے دونوں جانب درخت لگوائے، دریائے گنگا سے سندھ تک 2000 میل طویل تاریخی شاہراہ بنوائی، ہر کوہ کے فاصلے پر نشان لگوائے، مخصوص فاصلوں پر کنویں اور سرائیں تعمیر کیں، جہاں مسافروں کو نہ صرف قیام کی سہولتیں میسر ہوتیں بلکہ سرکاری طور پر تعاون بھی دیا جاتا تھا۔ سوری کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے برصغیر میں پہلی مرتبہ زمین کی پیمائش کرنے، نقشے بنانے اور اراضی کا ریکارڈ مرتب کرنے کا نظام وضع کیا اور ڈاک چوکی کا نظام بھی قائم کیا۔ شیر شاہ سوری 1472 میں پیدا ہوئے، اصل نام فرید خان تھا۔ ایک موقع پر جنگلی درندے شیر سے سامنا ہو گیا تو دست بدست مختصر لڑائی کے بعد اپنی تلوار سے اسے مار دیا اور شیر خان کا خطاب پایا۔ شیر شاہ سوری نے برصغیر پر
1545 تک حکمرانی کی۔ نیکسٹ ہے جی ساندل بار پر حکمرانی کے مختلف ادوار۔ مختلف ادوار میں مختلف فرما روا برسر اقتدار رہے۔ کئی طاقتور حکمرانوں نے پورے برصغیر پر حکومت کی، جبکہ مرکز کی کمزوری کے باعث شہزادوں اور مہاراجوں اور سرداروں نے اپنی طاقت کو مجتمع کر کے اپنی ریاست بھی قائم کر رکھی تھی۔ ساندل بار میں راجہ پورس کے بعد موریہ گپتا ماریا نے اور پھر راجپوت قبیلے نے بھی یہاں حکمرانی کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد پنجاب کی دہلیز پر قدم رکھا تو ساندل بار کا وسیع علاقہ بھی عرب مسلم حکمرانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ برصغیر میں حکمرانی کرنے والوں میں ہندو راجاؤں کے بعد عرب خلفاء اپنے گورنرز کے ذریعے یہاں حکمران رہے۔ بعد ازاں غزنوی خاندان، غوری خاندان اور مغل خاندانوں نے بڑا نام کمایا۔ تاتار خلجی اور لودھی بھی یہاں حکمران رہے۔ شیر شاہ سوری اور شہنشاہ اکبر نے برصغیر میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جہانگیر، شاہ جہان، معظم شاہ اور آخری علامتی فرمانروا بہادر شاہ ظفر کا نام بھی مسلم حکمرانوں کی فہرست میں شامل رہا۔ پنجاب اور ساندل بار میں سکھا شاہی بھی کافی عرصہ تک قائم رہی۔ بعد ازاں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بھیس میں اپنے عیارانہ پالیسیوں سے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلم ہندوؤں کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں 3 جون 1947 کو برصغیر 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہوا اور ساندل بار پاکستان کے حصہ میں آیا۔ ناظرین، تاریخ جڑّانوالہ کا پہلا باب اپنے اختتام پہ پہنچا۔ نیکسٹ اگلی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کچھ دنوں تک اپلوڈ ہوگی۔ اس کو